بدلتی تھی، عین اس وقت جب ان کے پہلو بدلتے، باہر خود بخود کتے کا پہلو بھی اسی سمت بدل جاتا تھا۔ کتے کا پہلو بھی اسی سمت بدل جاتا تھا۔ تو جو فیض اندر ملتا تھا اس کا حصہ کتے کو ملتا تھا۔ اب یہ فیض کے منتقل ہونے پر قرآن کی نص آ گئی کہ جو فیض ولیوں کو ملتا ہے ان کی خدمت میں ثابت قدم مخلص وفادار بن کے کتا بھی بیٹھ جائے تو اسے بھی فیض کا حصہ ملتا ہے۔ انسان تو پھر انسان ہے، انسان تو پھر انسان ہے۔ قرآن گواہ ہے، قرآن گواہ ہے کہ وہ فیض کتے کو، وہ تاثیر کتے کو منتقل ہوتی، اس کے کروٹ بدلتی تھی۔ یہ تو قرآن ہے۔ یہاں ایک واقعہ کوٹ کر دوں کرامات میں سے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ ہو گزرے ہیں۔ جتنے اکابر علماء دیوبند ہوئے ہیں وہ سارے ان کے مرید تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد قاسم نانوتوی، کل علماء جو اکابر دیوبند ہیں وہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلف مرید تھے، اور یہ عرب و عجم کے شیخ تھے۔ پورا ہند بڑے بڑے علماء ہر سمت کے ان کے مرید تھے۔ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں شمائم امدادیہ میں اور پھر امداد المشتاق میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں اولیاء اللہ کے سردار تھے، جہاں ان کی مجلس لگتی اور اولیاء اللہ ان کے حلقے میں بیٹھتے، حضرت جنید بغدادی کا حلقہ جہاں قائم ہوتا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک کتا تھا بغداد کا، اس کو حضرت جنید بغدادی سے عشق ہو گیا تھا۔ جہاں جنید بغدادی بیٹھتے اسی حلقے کو پیچھے چلتا چلتا وہ کتا بھی فاصلے پر پاؤں پہ سار کے ان کو تکتا تکتا بیٹھ جاتا تھا، بیٹھ کر تکتا رہتا۔ جہاں مجلس ہوتی کتا بھی وہاں جا کے بیٹھ جاتا اور وہ انہیں تکتا ہی رہتا تھا۔ جہاں حلقہ ہوتا کتا بیٹھ جاتا تھا فاصلے پر، حضرت جنید بغدادی کو تکتا رہتا۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے بیان کیا، اور ویسے حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الانوار القدسیہ میں اسی طرح کا واقعہ اور اولیاء کے لیے بھی بیان کیا۔ یہ محدثین نے بھی ایسی چیزیں بیان کی، ائمہ حدیث نے اور اولیاء و صوفیاء نے۔ تو کتا تکتا رہتا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی خوش ہوئے اس کتے کی وفا دیکھ کر، استقامت دیکھ کر، محبت دیکھ کر، اور ہر وقت اس کی ادا دیکھ کر خوش ہوئے، تو موج میں تھے تو اس کتے پر توجہ کر دی، توجہ کر دی۔ کتے پر جو توجہ کی تو وہ بھی فیض کا حصہ پا گیا۔ اب وہ فیض کیا پایا؟ فرماتے ہیں اس دن کے بعد اب جہاں وہ کتا جا کر بیٹھتا تھا 40 بغداد کے کتے اس کے ارد گرد ٹانگیں جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے ادب کے ساتھ۔ شہر بغداد کے کتے، جہاں وہ کتا بیٹھتا اس کے ارد گرد حلقہ بنا کے کتے بیٹھ جاتے اور کتے اس کتے کو تکتے رہتے، کتے کو تکتے رہتے۔ تو گویا بغداد کے کتوں کو پہچان ہو گئی تھی، اور اس کو فیض ملا کہ اسے اللہ کے ولیوں کی پہچان ہو گئی تھی۔ تو اگر پہچان کتے کو ہو جائے، وفادار ہو جائے، وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ اور ایک طرف ہم انسان ہیں، میاں محمد صاحب نے کہا ہے نا، کبھی کتے بازی لے جاتے ہیں، کتے بازی لے جائے، وہ کتا بازی لے گیا۔ یہ بات میں نے بعد میں اس لیے بتائی کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ولیوں کی بیان کی ہوئی ایک حکایت ہے، ہم نہیں مانتے، کوئی ضروری نہیں آپ کا جی چاہے مانے نہ مانے، اب تو قرآن کی بیان کر چکا ہوں، اس کا انکار کیا کریں گے۔ تو 300 سال تک کتا ان سے فیض کا اکتساب کرتا تھا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کتے کو جو فیض ملا
اس استقامت اور وفاداری کے نتیجے میں تو قرآن مجید میں آگے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کی تعداد بیان کی کہ اصحاب کہف کتنے تھے، یہ بیان کی، اور پھر اس کے کرم کا، یہ تو کتا ولیوں کا وفادار بنا، خادم بنا، محب بنا، تو اتنا فیض پا گیا اس نصیب کے قرآن ہے اور کتا اس قرآن کا مضمون بن گیا ہے۔ کوئی آپ کی میری لکھی ہوئی کتاب کا مضمون نہیں، اللہ کے کلام کا مضمون ہے۔ کیا لگے اللہ کی وحی اور کیا لگے کتا، اس کتے پر وحی اللہ کی نازل ہو رہی ہے، کتے کے مضمون پر، کتے کے واقعے پر، کتے کے حال پر۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حتیٰ کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کتے کے بیٹھنے کی جو ادا تھی، جو ولیوں کے دروازے پر جس ڈھنگ سے بیٹھا تھا، آپ نے بھی کسی کے گھر اگر کتا ہو، کئی شوقیہ رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ انہیں توفیق نہ دے، کئی شکار کے لیے رکھتے ہیں، کئی ریچھوں کے لیے رکھتے ہیں، ریچھوں والوں کو اللہ توفیق نہ دے، شکار کے لیے جائز ہے، پہرے کے لیے جائز ہے، تو کتے رکھتے ہیں۔ زندگی بھر جس نے بھی کتا رکھا ہے، ایمان سے کہیے، وہ صبح و شام بیٹھتا ہے۔ کبھی آپ نے بھی اپنے کتے کے بیٹھنے کی ادا، ڈھنگ، طور طریقہ غور سے دیکھا ہے؟ آپ سے پوچھا جائے کہ کتا آپ کا کس طرح بیٹھتا ہے، ابرپٹلی، فوری طور پر آپ اس کی ادا، بیٹھنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح اگلی ٹانگیں کرتا ہے، اس طرح پچھلی کرتا ہے، میرا کتا یوں بیٹھتا ہے کوئی آپ میں سے جو کتے کے بیٹھنے کی ادا بتا سکے؟ یہ ایسی چیز ہی نہیں کہ کوئی اس پر دھیان کرے، کتا رکھنے والا بھی دھیان نہیں، شاید کتے کو شوق کے لیے پالنے والا بھی کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ بیٹھتا کیسے ہے۔ آپ دھیان نہیں کرتے، اور قربان جائیں اس صدق، وفا، استقامت اور خدمت کا صلہ کتے کو یہ ملا کہ اللہ پاک نے اصحاب کہف کے دروازے پر کتے کے بیٹھنے کی ادا تک بھی بیان کی۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اس طرح اگلے پاؤں پساڑ کر اور اس طرح پہلو رکھ کے کتاب وہ بیٹھا ہوا تھا غار کے دہنے پر۔ اللہ پاک نے اس کے اگلے پاؤں، پچھلے پاؤں بچھاڑ کر پہلو کے بل اس طرح بیٹھنے کی جو ادا ہے، اس کو قرآن کی وحی کا مضمون بنایا۔ قرآن میں اس ادا کو بیان کیا۔ اس رب کے کرم دیکھیے جو اپنے محبوب ولیوں کے کتے کی بیٹھنے کی ادا کا ذکر کرتا ہے، تو اسے اپنے ولیوں کی ادا سے کتنا پیار ہوگا، اپنی ولیوں کی اداؤں سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے کتنا پیار ہوگا۔ تو کتے کے بیٹھنے کا انداز بیان کیا قرآن مجید میں، اور پھر آگے بیان کیا عدد کیا تھا اصحاب کہف کا، کتنے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سیقولون، بعض لوگ قریب کہیں گے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اللہ پاک نے فرمایا کچھ لوگ کہیں گے، ابھی آپ سے پوچھیں گے یہ کتنے تھے اصحاب کہف، تو فرمایا قرآن مجید میں کچھ لوگ کہیں گے کہ 3 تھے۔ اب قرآن کہتا ہے ثلاثۃ، کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، رابعہم کلبہم، اور اللہ پاک فرماتا ہے اچھا اگر 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا۔ باری تعالیٰ، ہم نے تو پوچھا ہے کہ اصحاب کہف کتنے تھے، کتے کا تو کسی نے نہیں پوچھا، ہم نے تو پوچھا اصحاب کہف کتنے تھے، ثلاثۃ 3 تھے۔ وہ کہتا ہے رابعہم کلبہم، وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا۔ اور بعض کہتے ہیں اربعۃ، بعض کہتے ہیں خمسۃ، 5 تھے، فرمایا خمسۃ سادسہم کلبہم، اگر 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا۔ قرآن ہے۔ اور بعض کہیں گے کہ سبعۃ، 7 تھے، تو فرمایا سبعۃ وثامنہم کلبہم، اگر 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اب غور سے جا کے دیکھ لیں، کل تلاوت کریں اور سوچیں کیا بات سمجھ میں آتی۔ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس بیان کی کوئی تک سمجھ میں آتی، کوئی حکمت سمجھ میں آتی؟ اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا، یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی، تو آپ حیرت زدہ نہ ہو جاتے کہ کیا بات کہی؟
اگر آپ کو کوئی دعوت دے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے، دوست احباب مل کے تو کھانا کھائیں، اور آپ جائیں اور وہ آپ سے پوچھے کہ آپ کتنے احباب آئے، اور آپ کہیں جی 8 ہم ہیں اور 9واں ہمارا کتا ہے، 10 ہم ہیں 11واں ہمارا کتا ہے، 15 ہم ہیں 16واں ہمارا کتا ہے، تو وہ آپ کی دماغی حالت پہ شک نہیں کرے گا؟